نظامی صاحب، کل 5 اگست پاکستانی یوم استحصال منا رہے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے آج کیبنٹ نے جو پاکستان کا جو سرکاری نقشہ ہے اس میں جو کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، اس کو بھی پاکستان کے حصے کے طور پہ شامل کیا ہے۔ علامتی طور پہ، سفارتی طور پہ یہ کتنا بڑا قدم ہے اور میسج کیا ہے دنیا کو؟ دیکھیں نا، علامتی طور پہ تو ہم نے کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے کر دیا جی، اور یہ جو ہے ہم نے نقشہ بدل دیا۔ جی اس حد تک تو ٹھیک ہے، بڑی قابل ستائش چیزیں دونوں۔ جی، اور جس طرح عمران خان صاحب نے خود کہا کہ یہ خواب ہے جس کی تعبیر یقیناً ہوگی، جی، لیکن ابھی خواب کی تعبیر میں ابھی بہت سے مراحل ہیں۔ مراحل ہیں۔ جی، شہری صاحبہ سے بھی جان لیتے ہیں نظامی صاحب۔ جی میں شہری صاحبہ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم۔ اچھا یہ بتائیے، آج یہ اس دفعہ کو بڑے زور و شور سے آپ منا رہے ہیں 370 آرٹیکل کی جو پہلی 1 سال ہوا ہے اس پہ، تو اس میں آج یہ فارن آفس میں ایک اپوزیشن کو بھی مدعو کیا گیا تھا، بریف کیا گیا۔ یہ بڑی ریئر موقع ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک ہی پیج پہ ہوں۔ جی شکریہ عارف صاحب۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ پوری جو آج مجلس ہوئی ہے فارن آفس میں، میٹنگ کا اہتمام کیا ہے، یہ پہلے تو بہت ہی نارمل سی ہر حکومت میں جب کشمیر کا کوئی بھی ایشو آتا تھا تو یہ ایک روٹین بات ہے کہ پرائم منسٹر پریسائڈ کرتے ہیں اس ایشو کی اہمیت کے متعامل، اور پھر ساری ملک کی قیادت بھی اس میں موجود ہوتی ہے۔ آج اگین آپ نے ان کی حکومت کا طرز عمل دیکھا کہ پرائم منسٹر نے اجتناب کیا آنے سے، اور ظاہر ہے پھر نہ لیڈر آف اپوزیشن آ سکتے ہیں، نہ ہماری لیڈرشپ آتی ہے، کیونکہ وہ تو یہ تو ایک پرائم منسٹر کا لیول ہوتا ہے۔ پھر پارٹیز کی ہماری سیکنڈ قیادت جو ایشوز پہ ڈیل کرتی ہے اور پالیٹکس میں ڈیل کرتی ہے، پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے، ہم پھر حاضر ہوئے، کیونکہ ظاہر کشمیر پر ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا تقسیم کا میسج جائے اور کوئی پیغام دنیا میں ہو، مگر یہ باتیں سب جوائنٹ سیشن میں ہونی چاہیے تھی۔ پراپر کشمیر پہ ہوتا، کل صرف سینٹ میں ہو رہا ہے جوائنٹ سیشن، نیشنل اسمبلی پرسوں کر رہی ہے کسی اور ایشو پر، لیکن لیجسلیشن پر، بٹ کشمیر پر انہوں نے اس طرح موضوع سمجھا تو ٹھیک ہے، ہم تو چلے گئے اور بہت ساری باتیں بھی کی گئیں علامتی اور ہر قسم کی بات۔ اب ظاہر ہے میں ہر چیز کو ریپیٹ تو نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے اپنا موقف دیا، اور جو پاکستان کا سیاسی نقشہ ہے اس میں جو بہت گیپس رہتے تھے ایڈریس ہونے کے، جو ہونے چاہیے ایڈریس اکثر و بیشتر، جیسے سیاچن والا مارکنگز جو ہوتی ہیں سر کریک کی وغیرہ، اور بہت اہم میری نظر میں یہ ہے جو انٹرنیشنل بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے، اس پر پتہ نہیں انہوں نے افغانستان سے ڈسکشن کیا کہ نہیں کیا، لیکن یہ ایک ہے ایشو جو اب ظاہر ہے افغان ٹاکس بھی ہو رہی ہیں، مذاکرات بھی ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی یہ اہمیت کا متحمل ہے، اور پاکستان کے اسٹریٹجک جو اس میں سٹیکس ہیں وہ کافی ہائی ہیں، ان دا سینس کہ اگر تو یہ ساری باتیں کوئی ڈیٹیل میں نہیں ہوئی، صرف میپ اور کشمیر کے کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی بات کی، جس میں ابھی بھی بہت گیپس تھے۔ اور مثلاً کل آپ دیکھ رہے ہیں، اب تو ویبینارز کا دور ہے، آپ اسکائی از دا لمٹ جسے کہتے ہیں نا، تو آپ کی خاص طور سے نیو یارک کی جو UN ریپ ہے، وہ تو پھر میرے اور صرف پریزیڈنٹ کو، جو آج ہماری ایک UK کی تھی، UK پارلیمنٹ، وہ انہوں نے کیا تھا، تو اس میں پاکستان سے میں تھی، پریزیڈنٹ AJ کے تھے، ہوتے ہیں لوگ جو اس ایشو پر بولتے رہیں اور جو ہینڈل کرتے رہیں، تو میرا یہ اٹ ہیز ٹو بی مور دین دیٹ نا۔ اب آپ ساری دنیا کو انوالو کر سکتے ہیں، ہر دنیا کی ہر ملک میں سول سوسائٹی ہے، کامنٹیٹرز ہیں، تھوڑی کریٹیکل تھنکنگ ہے، اور اس طرح کی تنقیدی سوچ ہر جگہ ہوتی ہے، وہ تھوڑی ہمیں بھی برداشت کرنی ہوتی ہے، لیکن اس پورے دائرے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں
کہ اس قسم کی انگیجمنٹ کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. لیکن یہ پہلے بھی مثال ملتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب شملہ گئے تو وہ پوری اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر گئے. انہوں نے ایئرپورٹ پہ بھی ایک جلسے سے خطاب کیا. اس کے بعد اے پی سی کے موقع پہ بھی ایسے ہی ہوا, کئی مواقع پہ ہوا. لیکن پرائم منسٹر کا نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ایک طرف تو ہم کشمیر کو ہمارا شارک کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سفیر ہیں کشمیر کے, دوسری طرف اس کو ہم نے خود ہی ڈاؤن گریڈ کر دیا. بخود نہیں آئے نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ سفارت کاری کہاں کر رہے ہیں, ملک سے باہر کر رہے ہیں ضرور, اور آپ نے ابھی تک تو یونائٹڈ نیشنز ہی میں کیا اور کچھ فون کالز کیے ہیں. ملیشیا والا آپ کو یاد ہے ایپیسوڈ کیا تھا, اور نہیں جب وہ انہوں نے تو کتنی سپورٹ کی تو وہ ایک میس بنا. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی آپ پہلی بات آپ کی ترجیح جو ہوتی ہے ہر بڑے ایشو میں, آپ کا پہلا میسج ہوتا ہے کہ اس ایشو پر ملک میں کوئی تقسیم نہیں ہے, جو نہیں ہے, جو فطری طور پر نہیں ہے, جو ہماری سیاسی نظریے کی وجہ سے نہیں ہے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی, اپنے سے دور کرنے والی. ٹھیک ہے, اچھا شاہی صاحبہ کہنا بھی نہیں تھا عارف صاحب, آج خود آتے ایک طریقے سے طور سے کرٹسی سے ضابطے اور قاعدوں کے مطابق کنڈکٹ کرتے, کوئی کچھ نہیں کہتا کہ اس کے باہر ہماری کتنی سیاسی ڈفرنسز ہیں. آخر میاں نواز نے بھی کی, ہماری حکومت نے بھی کی تھی اس طرح کی میٹنگز. اچھا شہری صاحبہ, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, یہ جو اقدامات ہیں جن کا ذکر نظامی صاحب نے بھی کیا, کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیا گیا, پھر آج جو پاکستان کا سیاسی نقشہ ہے اس میں تبدیلی کی گئی, یہ ان اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے کشمیر پر اپنی پالیسی کو مزید جارحانہ کر دیا ہے اور اس کے لیے ہوم ورک حکومت کا مکمل ہے؟ دیکھیے, میں نے تو اتنا تو میں ضرور کہوں گی کہ جارحانہ کرنا کہنا ایک طرف ہے, اور دوسرا آپ اس کے ساتھ ایکشن کیا لے رہے ہیں. ایک پوسٹل سٹیمپ ایشو کر رہے ہیں, مگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا پوری اسٹریٹجی تھی. آپ نے ٹھیک ہے یہ استحکام کیا وغیرہ, آپ نے اے جے کے قیادت کو, لوگوں کو اعتماد میں لیا, لیکن آپ نے پاکستان کی سیاسی قیادت کو نہیں لیا. پھر آپ نے 1 منٹ کا جو سائلنس پروپوز کیا ہے, وہ تو میں نے تو کہا کہ یہ عجیب و غریب آپ کا رد عمل ہے کہ آپ لوگ پوچھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اب یہ کرتی ہے پاکستان گورنمنٹ, اس سے تو بہتر ہے آپ نہ کریں. تو اور بہت اقدامات ہیں اور وہ عالمی نوعیت کے ہیں. وہ اس وقت سوائے کنونشنل ڈپلومیسی کے اس وقت تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. بہت سارے پلانز ہمیں بتا دیے گئے اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن 1 سال کیوں گزر گیا ہے ان پلانز کو. ایک پاور جو جسے کہتے ہیں نا پاور پوائنٹ بنا, تو 1 سال لگا یہ پاور پوائنٹ بنانے میں کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. شہری رحمان صاحب, کل ہے کیوں کل ڈیزلنگ کانفرنسز نہیں ہو رہی جس میں 20 لوگ, وہ جو بڑی بڑی ہوتی ہیں جس میں ہر ملک سے لوگ ہیں, ترکی سے ہیں, ہر جگہ سے. آئی ڈونٹ نو, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا, اطلاع کوئی اشتہار نہیں, کوئی نہیں ہے.